یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا، اے کاش کہ میرا نامہ اعمال بھی مجھے نہ دیا جائے۔ انسان اس وقت کفِ افسوس بنے گا، اپنے کیے ہوئے پر نادم اور پشیمان ہو جائے گا۔ آج ہمیں اگر کہا جائے نا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ہر بندہ دل میں یہ خیال پیدا کر لیتا ہے اور چوکنا ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے کہ وہ کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے اور میری ریکارڈنگ وہاں پر موجود ہوگی، اگر میں کوئی ایسی نازیبہ حرکت کر دیتا ہوں تو لوگوں کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ احباب گرامی قدر، رب کائنات کے حبیب مکرم نے ارشاد فرمایا، انسان کے ساتھ دو فرشتے رب کائنات نے کرام کاتبین مقرر فرمائے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان اپنے منہ سے جو لفظ نکالتا ہے وہ فوراً اسے کیچ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ فرمایا یا لیتنی لم اوت کتابیا، جب انسان کے سامنے نامہ اعمال کے وہ رجسٹر پیش کیے جائیں گے، اب اچھے کام کیے ہیں وہ بھی اس میں درج ہیں، اگر برے کام کیے ہیں وہ بھی اس میں درج کر دیے جائیں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ سے یہ ندا دی جائے گی، اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ اے بندہ مومن، آج تیرا حساب کرنے کے لیے، آج تیرا محاسبہ کرنے کے لیے، آج تو خود ہی کافی ہے۔ آج تیرے پاس یہ نامہ اعمال کا رجسٹر کھول کے رکھ دیا گیا، اب پڑھ اور اسے مجمع والوں کو سنا کہ کیا کیا نامہ اعمال میں تو نے درج کروایا، کون سے کرتوت کر کے میں ہمارے پاس آیا، کون سے اعمال صالح لے کر آیا ہے اور کون سے برے اعمال کر کے وہ ہماری بارگاہ میں پہنچا ہے۔ احباب گرامی قدر، ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہمارا نامہ اعمال کیا اس قابل ہے؟ ہم رات کی تنہائیوں میں اندھیروں میں چھپ کر رب کائنات کی بارگاہ میں نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہر بندہ یہ اپنا محاسبہ کرے کہ وہ 9 آرزوئیں جو بندہ ہے کے لیے رب کائنات نے بیان فرمائی کہ مرنے کے بعد انسان یہ تمنائیں کرے گا۔ دنیا میں ہر بندہ آرزو کرتا ہے مال و دولت کی، اچھی نوکری کی، جائیداد کی، خواہشات کی، طرح طرح کے آرزوئیں دل میں پالتا ہے، لیکن فرمایا 9 قسم کے آرزوئیں بندہ مرنے کے بعد کرے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کے ساتھ کس طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا، بندہ رب کائنات کی بارگاہ میں یہ انتظار کرے گا، اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال ملا۔ پھر فرمایا اب یہ آرزو کرے گا یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ آج ہم دوستی یاری میں کس قدر آگے نکل چکے ہوتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کے خاطر اپنے والدین کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دوست کے خاطر ہم فرض نماز چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے دوست کے خاطر رب کائنات کی بارگاہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کل بروز قیامت انسان یہ آرزو کرے گا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست ہی نہ بنایا ہوتا، یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست ہی نہ بنایا ہوتا۔ اس کی دوستی کی وجہ سے آج میں رب کائنات کی بارگاہ میں ذلیل اور رسوا ہو چکا، آج میرا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے، آج میں رب کائنات کی بارگاہ میں ذلیل ہونے والا ہوں، اور یہ نامہ اعمال جب نیکیوں سے خالی ہو جائے گا پھر رب کائنات کی بارگاہ سے فرشتوں کو یہ حکم جاری ہو جائے گا، اے فرشتوں اعمال اس کے کم پڑ گئے، اب لے جاؤ اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ پھر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ فرمایا انسان مرنے کے بعد یہ آرزو کرے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ فرمایا انسان مرنے کے بعد یہ آرزو کرے گا، اے کاش کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی۔ آج ہمیں 5 وقتہ نماز میں اذان کے لیے پکارا جاتا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف،
جب کسی کو بہت زیادہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے نا، اپنی انگلیاں چباتا ہے، اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کو ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، رب کائنات کے حضور یاد کرے گا کہ ہائے کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اپنا لیا ہوتا تو آج مجھے شرمندگی اور ندامت کا سامنا نہ کرنا ہوتا۔ تو آج بھی ہمارے پاس وقت موجود ہے۔ فرمایا ابن ابی معیط کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آقا کریم علیہ السلام نے اسے تبلیغ دین ارشاد فرمائی تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ یہ امیہ بن خلف کا بڑا جگری یار تھا، یا ایک روایت میں ابی بن خلف رئیس المنافقین کا نام آتا ہے، جو اس کا بڑا جگری دوست تھا۔ جب اس کو خبر ملی نا کہ ابن ابی معیط نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور رسالت محمدی کا اقرار کر لیا ہے، اب اس نے اپنے اس دوست سے پوچھا، اے ابن ابی معیط میں نے سنا ہے تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ اس نے کہا ہاں، جب انہوں نے مجھے تبلیغ کی تو میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب اس کے ورغلانے پر، اس کے اکسانے پر اس نے کلمہ چھوڑا اور مرتد ہو گیا۔ اب جنگ بدر ہوئی اور اس میں یہ مارا گیا۔ کریم نبی نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت سب سے زیادہ حسرت اسی بندے یعنی ابن ابی معیط کو ہوگی، اور یہ کفِ افسوس کرے گا کہ ہائے کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ ہائے کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی اور آج میں بھی ان لوگوں کے ساتھ، کامیاب لوگوں کے ساتھ، فائزین لوگوں کے ساتھ، صادقین لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر جنت میں چلا جاتا۔ پھر فرمایا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، فرمایا انسان مرنے کے بعد یہ آرزو کرے گا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، جب انسان جنتوں کے مقامات دیکھے گا، جنتوں کے محلات دیکھے گا، جنتوں کی شان اور شوکت دیکھے گا، رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے بار الہ کاش مجھے ایک مرتبہ میری زندگی لوٹا دی جائے، مجھے ایک سجدے کا موقع دے دیا جائے، رب کائنات دنیا میں جا کر ایک سجدہ ادا کر کے تجھے راضی کر لوں گا، اے رب کائنات ایک مرتبہ پھر مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے۔ فرمایا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، یہ لوگ میرے ساتھی تھے، دنیا میں میں ان کے ساتھ رہا کرتا تھا، لیکن یہ رب کائنات کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزار کر آج کامیاب لوگوں میں شامل ہو گئے۔ آج رب کائنات نے انہیں جنت کے محلات بھی عطا فرمائی، آج رب کائنات نے انہیں جنت کی شان اور شوکت بھی عطا فرمائی۔ اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا اور میں بھی الفائزین میں شامل ہوتا۔ فرمایا یہ کافی افسوس بنے گا۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دو صحابہ کے جن کے بارے میں غریب نبی نے خود ارشاد فرمایا اے ابو بکر تو بھی جنتی ہے، اے فاروق اعظم تو بھی جنتی ہے، اے عثمان غنی تو بھی جنتی ہے، اے حیدر کرار تو بھی جنتی ہے۔ 10 اشرا مبشرہ کے وہ صحابہ کے جنہیں رب کائنات کے حبیب مکرم نے جنت کی خوشخبری اس جنت میں عطا فرمائی، لیکن ان کے اعمال کا عالم کیا تھا، گریہ وزاری کا عالم کیا تھا، خوف خدا کا عالم کیا تھا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو ملازم رکھا اور اس کی ڈیوٹی کیا لگائی کہ تو ہر روز صبح سویرے فاروق اعظم کے دروازے پر آ کر یہ دستک دیا کر، اور دستک دینے کے بعد یہ کہا کر کہ اے عمر اپنی آخرت کی فکر کرو، اے عمر اپنی آخرت کی فکر
सलाम दे सकूंगा या नहीं, शायद कि इससे कबल मुझे मौत आ जाए। आज हमारी नमाजें बेअसर हैं, आज हमारी दुआओं में असर नहीं है। वजह क्या है? आज हमारे वजीफों में असर नहीं है। हम अपनी पेशानियां तो झुकाते हैं, लेकिन हमारी नमाजों में वो असर नहीं है, वो लिल्लाहियत नहीं है। उसकी वजह क्या है? कि हम बेतवज्जो होने के साथ, गफलत के साथ रब्बे कायनात की बारगाह में खड़े होते हैं। दिल कहीं और होता है, ख्यालात कहीं और होते हैं, और रब्बे कायनात के हुजूर इबादत के लिए खड़े हो जाते हैं। करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और हमारा ये गुमान होता है कि हम 5 वक्त आज रब्बे कायनात के हुजूर हाजिर हो चुके हैं। आज हमारी बख्शिश का सामान हो गया। उम्मीद वासिक तो रखनी चाहिए, लेकिन हमें ये तवज्जो करनी चाहिए कि हमारी नमाज हमें बुराइयों से क्यों नहीं रोकती, जबकि रब्बे कायनात ने वाज़ेह तौर पर ये इरशाद फरमा दिया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई से और बुरे कामों से रोकती है, लेकिन हमारी नमाजें हमें बुराई से नहीं रोकती। हम नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ गीबत भी करते हैं। हम नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन झूठ नहीं छोड़ रहे। हम नमाज भी पढ़ते हैं, चोरी, डकैती और हर तरह के माशरे में बुरे मामलात भी जारी हैं, बुरे काम भी जारी हैं। वजह क्या है? करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आले शान सुनिए और अपने दिल में इसको जगह दीजिए। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप रावी हैं, करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रब्बे कायनात कल बरोज़े क़यामत 3 बंदों को बुलाएगा। फरमाया पहला बंदा हाफिज़ कुरान, क़ारी कुरान, जिसको रब्बे कायनात ने कुरान की दौलत से माला माल किया। कुरान की तिलावत करना बड़ी फजीलत की बात है, बड़े अजर सवाब का बाइस है, लेकिन फरमाया जब तुम्हारे किसी अमल में भी ज़र्रा बराबर रियाकारी शामिल हो जाएगी, ज़र्रा बराबर दिखलावा शामिल हो जाएगा, तो सारे के सारे आमाल तुम्हारे मुंह पर हाथी होंगे। करीम नबी ने इरशाद फरमाया हाफिज़ कुरान को बुलाया जाएगा, रब्बे कायनात की बारगाह में उससे ये सवाल किया जाएगा, बता तूने ज़िंदगी कैसे गुजारी? वो हाफिज़ कुरान, वो क़ारी कुरान रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज़ करेगा, रब्बे कायनात मैं दुनिया में तेरा कुरान पढ़ता पढ़ाता रहा, यहाँ तक कि मुझे मौत आई और इसी हाल में तेरी बारगाह में हाजिर हुआ। रब्बे कायनात की बारगाह से फरमान जारी होगा, तूने झूठ बोला है, तूने दुनिया में फकत कुरान की तिलावत इसलिए की है कि तुझे क़ारी कुरान कहा जाए, लोग तुझे वाह वाह करें और कहे कि बड़े उम्दा आवाज़ में, बड़े उम्दा खुश इल्हानी में तिलावत कुरान करता है, बड़ा अच्छा क़ारी कुरान है। लोगों के दिखावे के लिए जब तूने तिलावत कुरान की, लोगों ने वाह वाह भी की, सुभान अल्लाह भी की, बस दुनिया में तुझे अच्छा कह दिया गया और तुम्हारे सारे आमाल का बदला दुनिया में ले चुका था। अब आखिरत में तेरे लिए कोई बदला नहीं है। फरमाया मलाइका को यह हुक्म जारी हो जाएगा और उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। फरमाया दूसरा बंदा मालदार शख्स रब्बे कायनात की बारगाह में हाजिर होगा, रब्बे कायनात उससे सवाल करेगा, बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ करेगा, ऐ रब्बे कायनात मुझे तूने बड़ा माल और दौलत अता फरमाया था, बड़ी दुनियावी दौलत की फराहमी थी मेरे पास और मैं इससे तेरी बारगाह में खर्च किया करता था। रब्बे कायनात की बारगाह से फरमान जारी हो जाएगा, तू भी झूठा है, तो दुनिया में खर्च सिर्फ इसलिए करता था कि लोग तुझे बड़ा सखी कहेंगे, लोग तुझे तेरी सखा
تو بھی جھوٹا ہے، تو نے فقط اور فقط اس لیے جہاد کیا کہ لوگ تجھے بڑا غازی کہیں گے، بڑا تجھے بہادر سمجھا جائے گا، بڑا بہادر تصور کیا جائے گا۔ بس دنیا میں جب تو میری بارگاہ میں حاضر ہو رہا تھا لوگ تجھے بڑا بہادر تصور کر چکے تھے، اس لیے وہ سارے کے سارے اعمال تجھے دنیا میں لوٹا دیے گئے۔ اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، اسے بھی لے کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اب ہمیں گرامی قدر، ہمیں اس دنیا میں رب کائنات نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ زندگی کی نعمتیں ہیں، انہیں غنیمت جانیے۔ یہ زندگی کی سانسیں اگر بحال ہیں، آئیے آج بھی رب کائنات کے حضور اپنا تعلق بندگی جوڑ دیجئے، اس رب کائنات کی بارگاہ میں حاضری دینا ہمارا کام ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوران مطالعہ میں نے بڑی خوبصورت روایت پڑھی۔ آپ نے لکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، 70 سال عبادت میں اس نے گزاری۔ اب 70 سال عبادت میں گزارے، اس وقت کے نبی نے اس کو جا کر یہ پیغام خدا بندی دیا کہ 70 سال کی تیری عبادت رب کائنات نے رد کر دیا۔ اللہ اکبر، وقت کا نبی ہے، 70 سالہ عابد کو یہ پیغام خدا بندی دیا جا رہا ہے کہ 70 سال تم نے رب کائنات میں عبادت میں گزارے، رب کائنات نے تیری عبادت کو رد کر دیا ہے۔ دادا صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بندہ رشک میں آ گیا، جھومنے لگا۔ وقت کے نبی نے، وقت کے پیغمبر نے اس سے یہ سوال کیا کہ 70 سالہ تیری عبادت رائے گاؤں چلی گئی ہے، پھر بھی تو رقص میں آ گیا، وقت میں آ گیا، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ وہ بندہ اس نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ میں رب کائنات کے حضور اتنا مشکور ہوں، اتنی مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ 70 سالہ عبادت کے بعد آج رب کائنات نے کم از کم مجھے اپنے شمار میں تو کر دیا، کم از کم رب کائنات نے مجھے اپنے بندوں کی فہرست میں شمار تو کر دیا ہے۔ اگرچہ اس نے عبادت قبول نہیں کی، میرا کام تھا حاضری لگوانا، میں 70 سال اس کی بارگاہ میں حاضری لگواتا رہا، لیکن آج رب کائنات کی بارگاہ سے اگر مجھے پیغام آیا ہے تو پھر بھی اگر نہ بھی قبول ہو، یہ اس کی مرضی ہے، میرا کام تھا حاضری لگوانا۔ میں اس لیے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ رب کائنات نے مجھے اپنے بندوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ اب کسی مکان ہمارا کام ہے رب کائنات کی بارگاہ میں حاضری لگوانا، قبول کرنا اس کا کام ہے۔ آج اپنا تعلق بندگی رب کائنات کی بارگاہ میں جوڑ لیجئے، اس سے قبل کہ ہمیں موت آ جائے اور دونوں قسم کی آرزویں ہم کل وہاں پر کریں جن کا ذکر رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ رب کائنات ہمیں ان تمام اعمال صالحہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے جملہ اعمال صالحہ میں خلوص نیت کے ساتھ ہمیں رب کائنات کی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا